اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. رحم اللہ من مانا رسول الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المکی النبی القرشی الہاشمی مولانا جد الحسن والحسین بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المسلومين. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ظاہر سی بات ہے کہ ایک ایصال ثواب کی مجلس ہے، والدہ کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور مجھے 9 بجے تک کہا گیا تھا کہ 9 بجے تک ہمیں ختم کرنا ہے، لیکن 9 بجے مجھے ممبر ملا، یعنی 9 بجے رات نہیں 2:45 بجے تک. تو بہرحال مختصر سے وقت میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک بار آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سلیم النساء بیوی کو کی روح کو ارسال فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ. محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. پروردگار والدین کا تذکرہ کر رہا ہے اور ارشاد ہوتا ہے کہ جب یاد رکھو اللہ کا یہ ارادہ ہے وہ قضا ربک. کہ پروردگار کی طرف سے ایک حکم ہوتا ہے اور ایک قضا ہے. جہاں پر لفظ قضا آ جائے تو پھر وہ ایک حتمی بات ہو جاتی ہے، پھر اب اس سے کوئی بات ٹل نہیں سکتی، کوئی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی بھی استثناء نہیں آ سکتا چونکہ قضا کی بات آ ہے. پروردگار وقضا ربک الا تعبدوا الا ایہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا. چاہے کچھ بھی ہو جائے، زمین ٹل جائے، آسمان ٹل جائے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی. اور اسی طریقے سے قضا کے ساتھ کہا گیا ہے کہ بالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا. لفظ قضا کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی اس میں کوئی استثناء نہیں ہے کہ ہمارے والدین زیادہ بد اخلاق ہیں، مثلا ان کو کچھ آتا نہیں ہے، پڑھے نہیں ہیں، یا مثلا یہ تو بہت بڑی میں نے عرض کر دیا، اگر کافر بھی ہیں کسی کے والدین، مشرک بھی ہیں، تو بھی اس کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ ان سے بد اخلاقی کر سکے، کیونکہ قضا کی بات آ گئی. دیکھیے جہاں پر قضا کی بات ہے، جب قرآن اگر کہیں پہ قضا کے لفظ کے ساتھ کہیں پہ گفتگو کر دے، وہ قضا ربک، ایک مرتبہ پروردگار کہتا ہے، حکم دیتا ہے دیکھو یہ تمہیں کرنا ہے، تو وہاں پہ استثناءات آ جاتے ہیں. اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، استثناءات آ جاتے ہیں. مثلا اگر آپ سفر پہ ہیں تو نماز آدھی ہو جائے گی، مثلا عورتوں کے ساتھ فلاں ایام میں نماز ثابت ہو جاتی ہے. یا مثلا مردوں کے لیے بھی مسئلہ یہ ہے کہ اگر
انسان مریض ہے اور ہاسپٹل میں ہے تو اشاروں پہ نماز آ جاتی ہے کہ انسان صرف اور صرف آنکھوں کے اشاروں سے نماز پڑھ لے. روزے کے سلسلے میں پروردگار نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ صرف روزہ تمہارے اوپر نہیں لکھا گیا، تم سے پہلے والوں کے اوپر بھی لکھا گیا ہے. تو لیکن روزے کے سلسلے میں بھی انسان اگر سفر میں چلا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اوپر روزہ جو ہے وہ قصر ہو جاتا ہے، بعد میں اس کو قضا کرنی ہے. اگر انسان بیمار پڑ گیا یا ایسی حالت میں آ گیا کہ اصلاً اب روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، بہت ضعیف ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا، اس کا بدن کمزور ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اوپر سے روزہ ساقط ہو جاتا ہے. پھر اسے روزے کا ایک جسے کہتے ہیں کہ فدیہ دینا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جہاں پر حکم کی بات ہوتی ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں ایک کنڈیشن آتی ہے، لیکن جہاں پر قضا کی بات آ جائے وہاں کوئی کنڈیشن نہیں، کوئی چھوٹ ہی نہیں ہے، کوئی بھی چھوٹ نہیں ہے جہاں پر کنڈیشن، جہاں پر قضا کی بات آ جائے. اور اسی بات کو کہا گیا کہ دیکھو 303 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر کوئی بھی رخصت نہیں ہے. رخصت کا مطلب ہے اجازت. رخصت جس کو ہم لوگ تو کیا کہتے ہیں، مثلا رخصت کر رہے ہیں، خدا حافظ کہہ رہے ہیں، لیکن یہاں پر رخصت شریعت میں رخصت کا مطلب ہوتا ہے اجازت. تو رخصت نہیں ہے، یعنی کوئی اجازت نہیں ہے. ایک امانت ہے کہ اگر آپ نے کسی سے امانت لے لی ہے تو آپ چاہے وہ کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، کس قسم کا بھی آدمی ہو، اگر آپ نے اس سے بطور امانت کوئی چیز دی ہے تو وہ چیز آپ کو واپس کرنی ہی کرنی ہے. اس میں یہ سب نہیں ہوگا کہ یہ تو ایسا ہے، وہ ایسا، اس کا دین ایسا ہو گیا، پہلے ہماری اس سے دوستی تھی تو ٹھیک تھا اور انہوں نے ہماری ایک چیز دبا لی ہے تو ہم کیوں نہیں دبائیں گے. یہ ساری باتیں اس میں نہیں آئیں گی چونکہ امانت کی بات آ گئی. ایک ہے وعدہ. اگر ہم نے کسی سے وعدہ کر لیا ہے تو وعدہ خلافی نہیں ہو سکتی. وعدہ ہم خلافی نہیں کر سکتے. اگر ہم نے وعدہ کر لیا ہاں ہم ایسا کریں گے تو اب چاہے وہ کوئی بھی ہو ہمیں اپنا وعدہ پورا کرنا ہی کرنا. اور تیسری چیز کیا ہے، والدین کے ساتھ جو ہے حسن سلوک اور ان کا احترام. تو اب والدین کوئی بھی ہوں، کیسے بھی ہوں، اور آپ چاہے جیسے ہوں، کسی بھی کنڈیشن میں ہو، آپ کے اوپر سے احترام ہے والدین کبھی ساقط نہیں ہو سکتا. ایک صلوات پڑھیں محمد یہ والدین کا احترام ہے کہ جو انسان کو بہت عظیم منزلوں تک پہنچاتا ہے، بہت عظیم منزلوں تک پہنچاتا ہے. فلسفہ احترام والدین. اور اس بات کا فلسفہ کیا ہے کہ اللہ نے فوراً توحید کے بعد والدین کی بات کی ہے. انشاءاللہ پھر کبھی عرض کروں گا، لیکن اس وقت صرف اور صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسان صرف اور صرف اپنے والدین کے احترام کے ذریعے، ان کے حق میں کی گئی نیکیوں کے ذریعے بڑے اونچے سے اونچا مقام حاصل کر لیتا ہے. اور صرف یہی نہیں ہے کہ جس کے والدین زندہ ہوں وہی اپنے والدین کے ساتھ احترام اور اس کے سلوک کا برتاؤ کر سکتا ہے. نہیں، اگر والدین دنیا سے چلے گئے ہیں تو بھی انسان اس میں سلوک کر سکتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے اگر والدین دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے. اسی طریقے سے مثلا ایصال ثواب کرے، کوئی نیکی کر دے، راہ خدا میں کسی کی مدد کر دے اور نیت کر لے کہ میں نے اپنے والدہ کی طرف سے یا اپنے والدین کی طرف سے اس کام کو انجام دیا، تو یہ حق میں اس نے سلوک ہوگا. تو یہ اس لیے میں نے کہا کہ کسی بھی کنڈیشن میں ہم والدین کے ساتھ بے احترامی نہیں کر سکتے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کو فراموش نہیں کر سکتے، چاہے والدین زندہ ہوں اور چاہے دنیا سے چلے گئے ہوں. صلوات پڑھیں محمد. آواز آئی موسیٰ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جنت میں آپ کا مصاحب کون ہوگا، آپ کا ہمنشین کون ہوگا، آپ کا پڑوسی کون ہوگا. دیکھیے جنت بھی کوئی چھوٹی سی جگہ نام نہیں ہے، جنت بھی ایک بہت بڑی جگہ ہے، بہت وسیع ہے جنت، بہت بڑی ہے جنت، یہ چھوٹی موٹی جگہ نہیں. اور جب جنت بہت بڑی ہے، بہت وسیع ہے، تو فرمایا گیا کہ جنت میں بھی طبقات ہیں. اس طبقات کو آپ ایسے سمجھ لیے کہ جنت میں بھی الگ الگ حصے ہیں. کچھ حصہ جو ہے مثلاً شہروں کا ہے، کچھ دیہاتوں کا ہے، کچھ پچھڑے علاقے ہیں، مثلاً کچھ VIP علاقے ہیں. تو آپ میں سے کون ہے کہ جو یہ نہیں چاہے گا کہ بنگلور کے سب سے ہائی علاقے میں ہمارا ایک چھوٹا سا گھر ہو؟ اب کوئی یہ سوچے گا بھائی وہاں پہ جتنی زمین ہو جائے اتنا ہی بڑا آدمی ہو جائے گا. ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ بنگلور میں اگر ہم ہیں ٹھیک ہے، یہاں کا کلائمیٹ بہت اچھا ہے، مثلاً فلاں 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 چیز، لیکن فلاں جہاں پر رب لائن میں ہمارا گھر ہو جائے ایک، اور جتنا بڑا ہو جائے کتنی اچھی بات.
کوئی آدمی اگر دلی چلا جائے تو وہی سوچے گا بھائی شہر میں ہمارا ایسی جگہ پہ گھر جہاں بڑے بڑے VIP رہتے ہیں، وہاں سے اسکول کے قریب ہے، ہاسپٹل کے قریب ہے، یہ بھی ہے وہ بھی ہے، ہر آدمی اس بات کی تمنا کرتا ہے۔ تو جنت میں بھی اسی طریقے سے VIP علاقے ہیں، کچھ ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پر خود جنت والے اس بات کی تمنا کریں گے اے کاش کہ ہمارا گھر وہاں ہوتا۔ جنت میں داخل تو ہو جائیں گے کچھ شفاعت کے ذریعے، ماں باپ کی دعاؤں کے ذریعے، لوگوں کی سال فاتحہ کے ذریعے، انشاءاللہ پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے گا اور ہمیں جنت میں داخل کر دے گا۔ سوال پڑھے محمد لیکن فکر اس بات کی بھی ہونی چاہیے کہ ہم جنت کے پچھڑے علاقوں میں نہ ہوں، ہم جنت کے VIP علاقوں میں۔ اسی لیے ہم اپنی دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی کراتے ہیں کہ پروردگار فلاں کو جوار معصوم میں جگہ عنایت فرمائے۔ یہ جو جوار معصوم میں جگہ عنایت فرمائے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جنت کے VIP علاقے میں ہم کو جگہ ملے۔ ہم لوگ مسلسل ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم لوگ یہ جو دعا کرتے ہیں پروردگار ان کے درجات بلند کرے۔ درجات بلند کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر وہ پچھڑے علاقوں میں ہو تو وہ ایک شہر میں آ جائیں، جنت کے کسی بہترین شہر میں آ جائیں، اور اگر شہر میں ہے تو ایک VIP علاقے میں آ جائیں۔ یہ ساری دعائیں جو ہیں وہ اسی کا مطلب ہے۔ دیکھیے یاد رکھیے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ درجات بلند کرے، پروردگار ان کے درجات بلند کرے، جوار معصوم میں جگہ عنایت فرمائے، ان سب کا یہی مطلب ہے۔ اچھا دیکھیے، جب ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار فلاں کے درجات بلند کرے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم فلاں مومن کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اس کا گھر بڑا ہو جائے، اس کا گھر جو ہے فلاں مقام سے فلاں مقام پر پہنچ جائے، فلاں VIP علاقے میں پہنچ جائے، یہ دعا کر رہے ہو۔ یہ کوئی معمولی دعا نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے گھر کے پڑوس میں یہ دیکھے کہ فلاں کا گھر بن گیا، 2 مالا زیادہ بنوا لیا، اب چلے جا رہے اڑے جا رہے، کہاں سے پیسہ لا رہا ہے اور حرام حلال یہ وہ، اپنے سگے بھائی کو دیکھ کر کے چلے جا رہے ہیں، اڑے جا رہے ہیں، یہ کہاں سے پیسہ لا رہا ہے، حرام حرام۔ اگر ہم کو بھی حرام حلال کرنا ہوتا تو ہم پتہ نہیں کہاں سے کتنا بڑا گھر بنوا لیتے۔ کبھی کبھی شیطان انسان کو اس طریقے سے کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو یہی جج کر لے اور اس بات کو سمجھ لے کہ جب دنیا میں تم کسی مومن کے لیے چھوٹی سی جگہ پر آمادہ نہیں ہو، تم جلے جا رہے ہو، اڑے جا رہے ہو، تو جنت میں اتنے بڑے گھر کے لیے تم دعا کیا کرو گے؟ سلوات پڑھیں محمد یہ جو دعائیں ہیں کہ فلاں مرحوم کی مغفرت فرماؤ، فلاں کو جنت میں جگہ عنایت فرماؤ اور درجات بلند فرماؤ، جوار معصوم میں جگہ عنایت فرما، جہاں یہ دعا ہے وہیں پر دل مومن کی وسعت کی ایک تربیت کا ذریعہ بھی کہ اپنے دلوں میں وسعتیں پیدا کرو، ایک دوسرے کے لیے اپنے دلوں میں ضرف پیدا کرو کہ کسی کی ترقی کو دیکھ کے جلو نہیں، کسی کے آگے بڑھ جانے کو دیکھ کر کے حسد کے شکار نہ ہو، تمہارے دل میں وہ حسد کے شعلے نہ رونما ہو، شعلے نہ بھڑکے، بلکہ تم خوش ہو کہ پروردگار اس نے تمہیں اس کو اگر یہاں پہ دیا ہے تو جنت میں بھی دے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب پروردگار کسی بندے مومن کی زبان سے کسی بندے مومن کے لیے دعا کو سنتا اور قبول کرتا ہے تو اس کے لیے بھی اتنا ہی اجر رکھ دیتا ہے کہ جتنا اس نے دوسرے کے لیے خواہش کی۔ موسیٰ کیا تمہیں معلوم ہے کہ جنت میں کون تمہارا پڑوسی ہے، جنت میں کون تمہارا ہمنشین ہے؟ دیکھیے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ موسیٰ کو بھی احساس ہوا، ہاں بھائی میں کلیم اللہ ہوں، کوئی معمولی تو ہوں نہیں، میرے اوپر کتاب خدا نازل ہوئی ہے، توریت نازل ہوئی ہے، تو جنت میں بہرحال ہمارا مقام ہے۔ تو وہ کون آدمی ہے کہ جو جنت میں ہمارا ہم نشین ہوگا، ہم مصاحب ہوگا، ہمارا پڑوسی ہوگا، یعنی VIP علاقے میں اس کا گھر ہوگا؟ تو ان کا پروردگار کون ہے؟ کہا کہ فلاں جہاں پہ چلے جاؤ، فلاں جہاں پہ ایک شخص ہوگا، وہ اس شکل و حیرت کا ہوگا، یہ جو آئیڈینٹیز ہوں گی اس کی، اس طرح کی پہچان ہوگی، وہی جناب موسیٰ گئے اس کو دیکھنے کے لیے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ گوشت والے گوشت بیچ رہے ہیں، دل میں سوچا کہ اس گوشت بیچنے والے میں کیا ایسی خصوصیت ہے کہ یہ ہمارا ہم نشین ہوا جاتا ہے۔ غور سے جا کر کے دیکھا تو یہ دیکھا کہ وہ اپنے نام تول میں کوئی کمی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، دیکھیے نام تول میں کوئی کمی نہیں کرتا، اس کے معاملات بہت صحیح ہیں۔ اسی بات کو ہمارے چھٹے امام جعفر صاحب
فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ دیکھنا ہو کہ کوئی شخص کیسا ہے اور اس کا ایمان کیسا ہے تو لا تنظر الی صلاتہم وکثرۃ سجودہم، دیکھو اس کے نماز اور روزے اور کثرت سجود کی طرف نہ دیکھو، بل تنظر الی معاملاتہم، بلکہ اس کے معاملات کو دیکھو کہ اپنے معاملات میں کیسا ہے، روزمرہ کی زندگی میں کیسا ہے، کسی سے وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے کہ نہیں ہے، کسی سے امانت لیتا ہے تو اسے واپس کرتا ہے کہ نہیں ہے، کسی سے قرض لیتا ہے اور ایک وقت کا وعدہ کرتا ہے تو وقت پر قرض واپس کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، اپنے ناپتول میں کمی اور زیادتی تو نہیں کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر معاملات میں انسان صاف ستھرا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پکا دیندار ہے. تو یہ فرمائیں گے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ معاملات میں تو بالکل ٹھیک ہے، یہ کم ہم نہیں توڑ رہا ہے. لیکن پھر موسیٰ کو خیال آیا کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو اس حد تک بہتر ہوتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو انسان اس حد تک بہتر ہو وہ جنت میں تو جانے کا لائق ہوگا، لیکن ہماری ہمنشی کا کیسے لائق ہوگی. لہذا انہوں نے اس کی جو ہے جستجو کرنی شروع کی، دیکھنا شروع کیا کہ اور اس کے اندر کیا اچھائی ہے. دیکھا کہ آخر وقت میں اس نے تھوڑا سا گوشت بچا لیا اور لے کر کے چلا. جناب موسیٰ اس کے پیچھے پیچھے آئے. ایک مرتبہ وہ متوجہ ہوا کہ یہ چلے آ رہے ہیں، کہ کون صاحب ہیں. وہ جناب موسیٰ کو پہچانتا نہیں تھا، لیکن جناب موسیٰ کے دین پہ ضرور تھا. ضروری نہیں کہ انسان شکل سے کسی کو پہچانے نہ پہچانے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے دین پر قائم. اور بہت سے لوگ ہو سکتا ہے کہ پاس میں ہو اور دین پہ نہ ہو. لہذا پاس میں اور دور ہونا معیار نہیں ہے، بلکہ معیار یہ ہے کہ انسان تعلیمات سے نزدیک ہو، تعلیمات محمد سے نزدیک ہو، تعلیمات اسلامی سے نزدیک ہو. ورنہ مسلمان ہوگا، اس کا نام بھی مسلمان ہوگا، رجسٹروں میں اس کا نام مسلمان لکھا گیا ہوگا، آدھار کارڈ پہ وہ مسلمان ہوگا، لیکن اگر تعلیمات اسلام سے وہ دور ہے تو وہ اصلاً اسلام سے بہت زیادہ دور ہے. سلام علیکم. اس نے پیچھا کیا اور دیکھا کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہوا. اس نے تھوڑا سا گوشت نکالا، اس کی چٹنی اپنی بنائی، اور پھر اس کے بعد ایک پوٹلی تھی کہ جو اوپر ٹنگی ہوئی تھی ایک بڑی سی، اس کو اس نے اتارا اور اس میں ایک بوڑھی عورت. دیکھیے ہو سکتا ہے کہ واقعہ آپ نے سنا ہو، پوری طریقے سے سنا ہو. بہت ہی مشہور واقعہ ہے جناب موسیٰ کا کہ اس نے وہ گوشت بنایا اور اپنی ماں کو کھلایا. اور یہ مسلسل دیکھ رہے ہیں جناب موسیٰ، اور مہمان ہو چکے ہیں اجازت لے کر کے، بہرحال دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس طریقے سے خدمت کر رہا ہے. پوچھا کہ کیا ہے، یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ میری ماں ہے، کافی بزرگ ہو چکی ہے، میں ہی اسے نہلاتا ہوں، میں اسے دھلاتا ہوں، میں اسے کھانا کھلاتا ہوں. اور چونکہ یہ اپنے دفاع پر قادر نہیں ہے اور ادھر ادھر چوہے وغیرہ ان سے جو ہے مجھے خطرہ ہے کہ کوئی ناموسی جانور میری ماں کو نقصان نہ پہنچا دے، اور مجھے جانا رہتا ہے بازار میں گوشت کی دکان کھول کر کے، تو میں اپنی ماں کو نہلا دھلا کر کے اور کھانا کھلا کر کے اس میں رکھ کر کے اوپر ٹانگ دیتا ہوں تاکہ کوئی ناموسی جانور میری ماں کو نقصان نہ پہنچائے. اور جب میں آتا ہوں تو اس طریقے سے میں مسلسل یہ کام. موسیٰ کی جو بہت ہی غور، بس ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں، موسیٰ کی جو بہت غور سے اس سارے منظر کو دیکھ رہے تھے، کہنے لگے کہ وہ سب ٹھیک ہے، بہرحال تم اپنی ماں کا بہت زیادہ خیال کرتے ہو، لیکن میں نے دیکھا کہ مسلسل تمہاری ماں زیر لب کچھ پڑھا کرتی ہے، کوئی دعا کیا کرتی ہے. وہ کیا دعا ہے، کون سا ذکر ہے؟ لا الہ الا اللہ کہتی، سبحان اللہ کہتی، کیا کہتی ہے؟ تو اس شخص نے مسکرا کے کہا ارے ماں ہی تو ہے، ماں تو ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ماں ہے تو بیٹے کے حق میں دعا کرتی رہتی ہے، اور ایک عجیب و غریب دعا کرتی رہتی ہے، اور وہ کہتی رہتی ہے کہ یا اللہ میرے بیٹے کو موسیٰ کا ہمنشین بنانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آگے وہ یہ دعا کرتی رہتی ہے کہ موسیٰ کا ہمنشین بنانا. آپ ہی بتائیے کہاں موسیٰ اور کہاں مجھ جیسا گوشت بیچنے والا قصاب، میں کہاں اور موسیٰ کہاں، میں کہاں اور موسیٰ کا ہمنشین کہاں. مگر ماں ہے کہ جو اس طریقے سے دعا کرتی ہے. تو جناب موسیٰ نے کہا کہ تمہیں خبر نہیں ہے میں کون ہوں؟ میں موسیٰ ہوں، اور مجھے پروردگار نے بتایا ہے کہ تو میرا ہمنشین ہو چکا ہے، تیری ماں کی دعا بھی قبول ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے ماں کی دعاؤں کا اثر، یہ ہے ماں کی دعا کا اثر. اور میں کربلا کی ایک ماں کا ذکر کرتا ہوں، اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ قرآن سے آپ کو کربلا کی ایک ماں کا مرثیہ سنو. قرآن سے سنیں گے آپ، قرآن سے مصائب سنیں گے آپ.
دیکھیے جناب موسیٰ کی ماں نے جب جناب موسیٰ کو صندوق میں رکھ کر کے دریائے نیل کے حوالے کیا تو اب ایک آیت ہے، وہ آیت نہیں ہے بلکہ جناب رباب کا مرثیہ ہے. اس میں پروردگار نے کہا کہ لا تخافی ولا تحزنی. وہی اتری کی ہے موسیٰ کی ماں ان کو ایک صندوق میں رکھو اور دریائے نیل کے حوالے کر دو. تو ظاہر سی بات ہے پروردگار جانتا ہے نا، اسی نے تو ماں کے دل میں ممتا کو پیدا کیا ہے. وہ جانتا ہے کہ ماں کے لیے یہ کوئی آسان کام تھوڑی کہ وہ اپنے لال کو صندوق میں رکھ کر کے دریائے نیل کے حوالے کر دے، کوئی معمولی بات ہے. لہذا پروردگار 4 طرح کے وعدے کرتا ہے جناب موسیٰ کی ماں سے، 4 طرح کے وعدے کرتا ہے، 4 طرح کی تسلی دیتا ہے، 4 طرح سے ہمدردی کرتا ہے. کیا وعدے کرتا ہے؟ لا تخافی، دیکھو خوف نہ کھانا، ولا تحزنی، اور حزن نہ کرنا. دیکھیے خوف اور حزن میں فرق ہے، خوف میں اور حزن میں فرق ہے. ایک چیز میرے پاس ہے، کچھ پیسہ انسان کے پاس رکھا ہوا ہے جیب میں 2 لاکھ 4 لاکھ اور لے کر کے جا رہا ہے تو بڑا خوف ہوتا ہے اس کہ کہیں نکل نہ جائے، کہیں کوئی نکال نہ لے گا، وہ بڑا خوف ہے بار بار. تو وہ جو خوف ہوتا ہے اسی وجہ سے وہ جو چکے ہوتے ہیں چور ہوتے ہیں وہ پہچان لیتے ہیں اس کے بعد ضرور کچھ نہ کچھ ہے. اور چونکہ انسان بار بار اس کو ٹچ کیا کرتا ہے جہاں رکھے رہتا ہے کہ ہے کہ نہیں، نکل تو نہیں گیا، نکل تو نہیں گیا، تو اس سے بھی سمجھ لیتے ہیں کہاں رکھا ہوا ہے. اگر کسی نے اٹیچی میں رکھ رکھا ہے میں رکھ رکھا ہے تو بار بار تھوڑی دیر کے بعد 10 منٹ کے بعد ہاں ہے ٹھیک، پھر چہرے پہ تھوڑا سا اطمینان ہے، پھر تھوڑی دیر. تو وہ جو لوگ ہوتے ہیں اس ٹائپ کے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بار بار ادھر دیکھ رہا ہے لہٰذا ادھر کچھ قیمتی چیز رکھی ہوئی ہے. اسی لیے بہت سے بزرگ لوگ تجربے کار لوگ کہتے ہیں کہ بھیا جہاں پیسے رکھو رکھ کے بھول جاؤ، اظہار ہی نہ کرو تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے. تو قصہ مختصر یہ ہے کہ جب تک انسان کے پاس پیسے رہتے ہیں انسان کو خوف رہتا ہے کہ ہے نکل نہ جائے، ہے نکل نہ جائے، اس کو کہتے ہیں خوف. اور جب نکل جاتا ہے خدا نخواستہ کسی کا پیسہ نکل گیا تو اب کیا ہے؟ اب کوئی خوف نہیں، اب خوف نہیں کیونکہ پیسے تو نکل گئے. اب کیا ہے؟ اب حزن، اب ملال، اب غم. نکل گیا، ایسے رکھنا چاہیے تھا، ایسے رکھنا چاہیے تھا، کیسے مس ہو گیا، کیا ہو گیا. یہ اس کو کہتے ہیں حزن. جب چیز رہتی ہے تو اس کو کہتے ہیں خوف، اور جب چیز نکل جاتی ہے تو ہو جاتا ہے حزن. دیکھیے یاد رکھیے جو 2 لفظ ہیں قرآن مجید نے استعمال کیا ہے اور ان میں بڑا معنی پوشیدہ ہے. ایک ہے خوف اور ایک ہے حزن. چیز نکلنے سے پہلے خوف ہوتا ہے، چیز نکل جانے کے بعد حزن ہوتا ہے. اب وہ جو صاحب تھے جو پیغمبر کے ساتھ غار میں چلے گئے تھے، قرآن یہ نہیں کہتا ہے کہ لا تخف، خوف نہ کرو، بلکہ قرآن کہتا ہے حزن نہ کرو. یعنی مجھے اس بات کا ڈر نہیں تھا کہ ہم مارے جائیں گے. اگر اس بات کا ڈر ہوتا کہ رسول اللہ قتل کر دیے جائیں گے تو خوف کا لفظ استعمال ہوتا. لیکن پروردگار کہہ رہے لا تحزن، حزن نہ کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی قیمتی چیز تھی ان کی نظر میں جو جا چکی ہے، اس کے اوپر یہ حزن کر رہے ہیں. اگر لفظ خوف بھی استعمال ہو جاتی، لا تخف استعمال ہو جاتا تو ہم کہہ دیتے کہ یہ فضیلت میں آئے تھے. کیونکہ بھائی ظاہر سی بات ہے اگر کسی کو رسول اللہ کی جان کا خوف ہے تو فضیلت ہے کیونکہ اس کو محبت ہے. لیکن جب حزن کی لفظ آ رہی ہے یعنی کوئی ایسی چیز ہے جو جا چکی ہے اس کے اوپر ان کو ملال ہے، تو وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے اوپر ان کو ملال ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ وہی چیز ہے کہ ابھی تک تو سوچ رہے تھے کہ مکے میں ہیں، ابھی تو کچھ بھی ہو جائے گا، اسلام رک جائے گا. لیکن اب جب یہاں سے نکل گئے، علی کو اپنے بستر پہ سنا دیا تو اب حزن آ گیا کہ اب کچھ بھی ہو اسلام بچ کر کے رہے گا. تو جناب موسیٰ کی ماں کو جہاں خوف ہے کہ میرا بیٹا کہیں دریائے نیل میں غرق نہ ہو جائے، میرا بیٹا کہیں فرعون کے چنگل ظلم کا شکار نہ ہو جائے، وہیں اس بات کا حزن یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو دریائے نیل کے حوالے کر دی. ایسا قرآن کہتا ہے کہ تم نہ خوف کھاؤ چونکہ تمہارا بچہ مرے گا نہیں، تمہارا بچہ کو کوئی جانی نقصان نہیں ہوگا.
اور نہ حزن کرو اس بات پر کہ تمہارا بچہ تمہارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم اسے تمہاری طرف واپس پلٹائیں گے. تو اب حزن کرنے کی ضرورت نہیں، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ بچہ جان سے نہیں جائے گا، اور حزن کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ ہم تمہاری طرف رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم تمہاری طرف اس کو پلٹائیں گے. اور پھر کیا فرمایا؟ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ایسے ہی نہیں پلٹائیں گے بلکہ اس کو بہت بڑا رتبہ عنایت کریں گے کہ جس کو رسولوں کا رتبہ کہتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد. دیکھیے یہی ہے جناب رباب کا مرثیہ کہ جب پروردگار ایک ماں سے کہتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو، اپنے چھوٹے سے بچے کو صندوق کے حوالے کر دے تو چار وعدے کرتا ہے. لا تخف ولا تحزن، لا تخافی ولا تحزنی، دیکھو ڈرو نہیں، خود نہ کرو، ہم اسے ضرور تمہاری طرف پلٹائیں گے، اور ایسے ہی نہیں پلٹائیں گے بلکہ بہت بڑے رتبہ دے کر کے اسے پلٹائیں گے. لیکن عزیزو سوچیں کہ جب حسین رباب سے اس کا چشمہ اپنے آغوش میں لے کر کے جا رہے ہیں تو کیا کوئی وعدہ کر رہے ہیں؟ کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی حزن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اسے پلٹائیں گے؟ اللہ اکبر. یہ ساری کوئی بات نہیں ہے، مگر اس کے باوجود ایک ماں ہے کہ جو اس بات پہ راضی ہے کہ میرا بچہ تیروں کے سمندر میں جائے گا، سوپاروں کے سمندر میں جائے گا، واپس آئے نہ آئے مگر اسلام بچ جائے، اس کے اوپر بہت. یہ ہے جناب رباب کا مرثیہ کہ اپنے بچے کے سلسلے میں کوئی ضمانت نہیں ہے مگر اس کے باوجود راضی ہیں کہ میرے بیٹے جا، راہ خدا میں جا، اور امام وقت پر اپنی جان قربان کر دے تاکہ اسلام کامیاب ہو جائے اور اسلام بچ جائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.